بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، آپ کا میزبان خالد قمر اپنے لجپال کریم آقا مربی و مرشدی سلطان الفقراء برہان الواصلین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور تصنیف قرب دیدار پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کل تصانیف 40 ہیں جو منظر عام پر مرجع خلائق ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تمام تر تصانیف میں نفس امارہ کی مخالفت کر کے اسے قتل کرنے کا درس ہے، یعنی طالب کو موتو قبل انتا موتو ہونا پڑے گا، یعنی مرنے سے پہلے مرنے کا درس دیا ہے، جس کا مطلب یہ کہ انسان اپنی زندگی میں اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کرے، تاکہ انسان جس کو اشرف المخلوقات کا مقام حاصل ہے، یہ اپنی پہچان کر کے بوسیلہ کامل مرشد کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس حضوری میں داخل ہو، تاکہ اسے اپنے خالق کی پہچان ہو اور پھر طالب کو قرب دیدار نصیب ہو۔ ناظرین و سامعین، اس کتاب کو مرحلہ وار پارٹ نمبر کے ساتھ پیش کیا جائے گا، تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف قرب دیدار کے پہلا حصہ کی جانب۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس تصنیف میں فرماتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم اللہ ذات سے ابتدا ہے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، خالق کل مخلوقات و رزاق کل مرزوقات، لم یزل ولا یزال، لا الہ الا ہو، لیس فی الدارین الا ہو۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کو سزاوار ہیں، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ ہی تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا اور تمام رزق کھانے والوں کو رزق پہنچانے والا ہے۔ اللہ ہی ہمیشہ سے ہے اور اللہ ہی ہمیشہ رہے گا، یعنی اللہ کی ذات اور صاحب اسم اللہ ذات لازوال ہے۔ نہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی معبود ہے، نہ اس کے سوا دونوں جہانوں میں فی الحقیقت کوئی موجود ہے، اور نہ اسم اللہ ذات کے علاوہ در حقیقت کوئی مقصود ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعریف و ستائش کے لائق ذات عالی ہیں کہ آپ تمام عالمین کے لیے باعث رحمت، رہبر و پیشوا، دو جہاں کے والی ہیں، اور گناہ گار امت کی شفاعت کرنے والے تمام انبیاء میں بزرگ و برتر اور عالی ہیں۔ محمد اصفیاء رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی تعریفیں کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: شد ہر یک را صورتش نور از نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور حاضر نور شد عارف ولی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہی تمام مخلوقات کے وجود و صورت کا اظہار ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اور خلق اللہ کے درمیان وسیلہ ہیں۔ تمام انبیاء، اولیاء، عارفان باللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور فیضان سے ہی اللہ کا قرب و معرفت پایا ہے۔ نور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از نور اللہ لازوال، مشتاق مخلوقات بر نورش جمال۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اللہ تعالیٰ کے لازوال نور سے ہے، لہٰذا تمام مخلوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور و جمال کی مشتاق ہیں۔ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بہترین عادات و اطوار اور خلق عظیم سے مزین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر بے حد و بے شمار درود و سلام ہو۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ازواجہ و اہل بیتہ اجمعین۔ اس کے بعد مصنف تصنیف فقیر باہو رحمۃ اللہ علیہ ولد بازید رحمۃ اللہ علیہ عرف آوان ساکن قلعہ شورکوٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غوث اعظم کا غلام، عارف تمام بندہ خانہ زاد، صاحب باطن آباد، قادری، سروری، اویسی، تلمیذ الرحمن، اللہ تعالیٰ سے براہ راست علم و عرفان اور تعلیم و تلقین کا شرف پانے والا طالب با مطلوب اور مرید لا یرید، ایسا طالب حق جس نے مطلوب حقیقی یعنی ذات کبریا کو پا لیا اور دیگر تمام خواہشات سے مبرہ ہے۔ اس کتاب میں چند کلمات بیان کرتا ہے کہ جن کے باعث یہ کتاب اہل تحقیق یعنی اہل ہدایت اور اہل زندیق یعنی بے دین گمراہوں کے لیے ایک کسوٹی ہے۔ مزید یہ کہ یہ کتاب اہل تقلید، اہل توحید، ناقص خام و کامل مکمل تمام کو پرکھنے کے لیے کسوٹی بھی ہے۔ یہ کتاب رسول الکتب، کتب الاقطاب یعنی رہنماؤں کی رہنما ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی، صحیح جواب و ثواب عطا کرنے والی، معرفت و فقر و ہدایت کا مغز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم ذات کے تصور کے مجموعہ کی فہرست ہے۔ اس کے مطالعہ سے ذات کبریا کا نور حقیقی، مشاہدہ خاص الخاص، تجلیات توفیق و حقیقی قرب اللہ نصیب ہوتا ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے توجہ، تفکر، تصرف، حقیقت، تصوف، ذکر فیض، فکر فنائے نفس، مراقبہ مجلس ملاقات نبی اللہ، تجرید، تفرید، حضوری، الہام اللہ، کلیم اللہ اور نظر کی تاثیر حاصل ہوتی ہے۔ اس کا مطالعہ صراط مستقیم، کم باذن اللہ، دم عیسیٰ، روح اللہ اور وسیلہ نبی خضر علیہ السلام کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس کی قرأت انتہائی غالب ہے جس سے صاحب مطالعہ کے ظاہر و باطن نص، حدیث اور قرآن کے موافق ہو جاتے ہیں اور وہ تمام طبقات بلکہ زیر و زبر سے باخبر ہو جاتا ہے اور صاحب مطالعہ کو فنا فی اللہ اور بقا باللہ کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ لہذا فقیر باہو نے اس کتاب کا نام قرب دیدار رکھا ہے اور اسے غرق فی التوحید، اللہ کی ذات میں غرق کرنے والی نور ذات، اللہ کی ذات کا نور مطلق، رویت ربوبیت دیدار، رب العالمین کی ذات کا دیدار دکھانے والی، کامل قادری، ہر قدرت پر قادر اور کل القلید کامل، ہر ایک چیز کی مکمل کنجی کا خطاب دیا ہے۔ واضح ہو کہ اگر باطن میں حاضرات تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے ذات کبریا کا قرب خاص، دیدار ذات، نور مطلق، ببن نظر اللہ منظوری اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضوری کے خاص مراتب نہ ہوتے تو باطنی راہ کے تمام سالک بھٹک جاتے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر کے منکر میں شود زیں خاص راہ، عاقبت کافر شود آروسیا۔ جو کوئی تصور اسم اللہ ذات کے اس خاص باطنی راستہ کا منکر ہے، بالضرور وہ آخر کار کافر ہو کر مرے گا اور روسیا شرمندہ حال ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، واضح ہو کہ راہ تصور اسم اللہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات پانے کی راہ ہے جو انبیاء اور اولیاء اللہ کا نتیجہ ہے، یعنی انبیاء اور اولیاء اللہ جو خلق خدا کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بطور خاص مبعوث ہوئے، یہ ان کی راہ ہے۔ چنانچہ ذات کبریا کی یہ راہ صاحب علم اور صاحب حلم یعنی صاحب تصور اسم اللہ ذات، بردبار وسیع حوصلہ انسان کو اسم اللہ ذات کی قوت سے نصیب ہوتی ہے۔ اور حلیم اللہ کا نام ہے، یعنی حلیم کو محض صاحب ذات فقیر اسم اللہ ذات کی قوت سے برداشت کر سکتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ قاضی شریعت اہل حق اور حق الیقین اور اہل دیدار مشرف دیدار رب العالمین سے موت کے 4 گواہ طلب کرتا ہے۔
اول یہ کہ اگر کوئی شخص خواب میں ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ کرتا ہے تو شریعت کے مطابق جائز و روا ہے، مگر اس طرح کا خواب معرفت وصال کا خواب ہوتا ہے، نہ کہ عام خواب و خیال، گویا یہ خواب بھی ایک موت ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ینام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ ارشاد فرمایا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، النوم اخو الموت، نیند موت کی بہن ہے۔ تاہم زندہ دل نیند میں باشعور با ذکر مذکور حضور حق سے جواب با ثواب پاتا ہے۔ دوم، مراقبہ میں دیدار الہی بھی جائز اور روا ہے، لیکن وہ مراقبہ اس طرح کا ہوتا ہے جس میں جان سے نکل جاتی ہے اور ظاہر میں مردہ ہو جاتا ہے، باطن میں روحانی جسم کو اللہ کے حضور میں لے جا کر اللہ کے حضور سوال و جواب کرتا ہے۔ یہ بھی قرب اور مشرف دیدار کے مراتب ہیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اور ارشاد ربانی ہے، اومن کان میتا فاحیینہ، کیا وہ مردہ نہ تھا پس ہم نے اسے زندہ کیا۔ سوئم، روشن ضمیر کا معرفت کی آنکھ سے عین العیانی جسم روحانی سے خدائے تعالیٰ کا دیدار کرنا درست ہے، چونکہ یہ شرف دیدار لامکانی ہوتا ہے، لہٰذا اس کی مثال قائم نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملاتا ہے۔ جب یہ تینوں مراتب یکجا ہو جائیں تو قلب قبہ قبور یعنی گنبد کی مانند ہو جاتا ہے، جس میں دل، روح اور سر تینوں ایک ہو جاتے ہیں، اور ایک ایسا شخص ہمیشہ تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے مشاہدہ حضور میں غرق ہو جاتا ہے اور اس کا وجود مغفور ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص علماء باللہ عامل و فقیر فی اللہ کامل اور صاحب باطن معمور ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے محبوب، ہم نے آپ کو فتح مبین یعنی تصور اسم اللہ ذات کی بخشش کی ہے تاکہ اسم اللہ ذات کے ذریعے آپ کے تمام اگلوں اور پچھلوں کی مغفرت ہو جائے، کیونکہ انسان کی مغفرت کا ذریعہ محض اسم اللہ ذات ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، وہ اللہ ہی ہے جو زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔ یہ مراتب عظمیٰ اور سعادت کبریہ صاحب شریعت اہل ہدایت فقراء کو نصیب ہوتی ہے، اور بدعتی اس سے بے نصیب رہتا ہے، کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہوتا ہے، اہل شیطان کا تابع اور علماء کا دشمن، اور ابلیس اس کا خاص نگہبان ہوتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی کتاب کے دوسرا حصہ کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔